والصلاة والسلام على النبي الأمي الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن من جودك الدنيا وثروتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی. وہی معبود حقیقی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. میرا رب رحیم بھی ہے اور کریم بھی، اور میرا رب اپنے بندوں سے بے پناہ پیار کرتا ہے. کسی ماں کے دل میں اپنی اولاد کے لیے محبت کا جو سمندر موجزن ہوتا ہے، اگر ایسے 70 سمندر اکٹھے کیے جائیں تو میرا اللہ اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے پیار فرماتا ہے. کائنات کے ہر ذرے کے بدلے میں اربوں خربوں کے حساب سے تا قیام قیامت اور بعض اب قیامت عبدالآباد تک درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر کہ جن کی کرم نوازیوں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا. ذی وقار محترم اور محتشم سامعین، اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ الم نشرح کی ابتدائی آیات میں 2 باتوں کا ذکر فرمایا. الم نشرح لک صدرک، اے محبوب ہم نے آپ کا سینہ مبارک آپ کے لیے کشادہ فرما دیا. مفسرین کرام اس آیہ کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ اللہ جل سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب کے قلب اطہر کو اتنا
وسیع فرما دیا، اتنا کشادہ فرما دیا کہ عالم غیب اور عالم شہادت دونوں قلب مصطفیٰ میں منعکس ہو گئے۔ اور اس کا ایک معنی مفسرین کرام نے یہ فرما دیا کہ عالم غیب اور عالم شہادت کی تمام تر نعمتیں اللہ نے قلب مصطفیٰ میں رکھ دی ہیں۔ اب قیامت تک جس کو جو ملے گا وہ حضور کے بارگاہ سے ہی ملے گا، وہ علم ہو یا دولت ہو، وہ دین کے متعلقات ہوں یا دنیا کے متعلقات، جو کچھ بھی ہے اب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ملے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے قلب میں یہ وسعت پیدا فرما دی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اس کو ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ اگر آپ سورج کے سامنے آئینے کو رکھیں، سورج جب اپنا عکس آئینے میں ڈالتا ہے تو آئینہ بھی اسی قدر روشن ہو جاتا ہے جتنا سورج روشن ہے، اور آئینے میں سورج کا عکس بالکل ایسے دکھائی دیتا ہے کہ جیسے سورج خود آئینے میں چمک رہا ہے، لیکن اس کا ہرگز معنی یہ نہیں ہوگا کہ آئینہ سورج بن گیا۔ سورج سورج رہے گا، آئینہ آئینہ رہے گا۔ خدا کی قدرت کے تمام تر کارخانے قلب مصطفیٰ میں چمک رہے ہیں، لیکن حضور حضور ہی ہیں، رب رب ہی ہے۔ یہ عقیدہ توحید کے عکس نہیں جائے گا کہ جی یہ توحید کے خلاف جا رہا ہے، اس کو ہرگز یہ نہیں سمجھا جائے گا۔ اب اس کے بعد دوسری آیا میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ۔ محبوب، آپ کے پیٹھ مبارک سے، پشت مبارک سے ہم نے وہ وزن اتار دیا کہ جو آپ کی کمر کو خم کر رہا تھا۔ اب وہ کیا چیز تھی جو حضور کی کمر مبارک کو خم کر رہی تھی؟ اور اللہ فرماتا ہے وہ بوجھ ہم نے اتار دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ والوں کی پستی کو دیکھتے، بیت اللہ شریف کے اجاڑ کو دیکھتے، مرکز توحید کے اندر جب بتوں کی لائن کو دیکھتے اور بہم تبلیغ کے باوجود قوم کے مزاج میں تبدیلی نہ آئی، اور بجائے اس کے کہ وہ نرم خو بنتے، دن بدن وہ اکھنڈ ہوتے جاتے، تو حضور کے قلب اطہر کو سخت تکلیف پہنچی۔ حضور اس بات پر نادم ہوتے، غمگین ہوتے کہ میں اہم ان کو ہدایت کی طرف بلا رہا ہوں اور یہ بجائے ہدایت قبول کرنے کے پھر وہ جہنم کی طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ تو یہ بات آقا کریم کے قلب اطہر کو غم زدہ کرتی۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ گھبرائیے، ہر نبی کی تبلیغ نبی کے وجود کے ساتھ رہی، نبی کا وجود امت میں قائم رہا تو سلسلہ تبلیغ قائم رہا، وجود نبی امت سے اٹھ گیا تو تبلیغ وہیں سٹاپ کر دی، اور پھر قوم بے یار و مددگار بھٹکتی پھری، اور جتنی دیر تک
دوسرا نبی نہیں آیا، تبلیغ کا سلسلہ ایک جگہ پر رکا رہا، ہم نے آپ کے لیے یہ قانون بدل دیا۔ آپ گھبرائیے نہیں، آپ اپنی امت کی فکر کم کیجیے، ہم نے تبلیغ کے اس سلسلے کو قیامت تک جاری رکھنے کا فیصلہ کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے بعد آپ کے صحابہ تبلیغ کریں، صحابہ کے علوم کے جشن سے ہم تابعین کو سیراب کر دیں گے، اور تابعین اپنے قلم کو صفائی کرتاس پر لا کر آپ کے ایک ایک عمل کو تحریر میں لائیں گے، اور پھر قیامت تک ہم یہ کام علماء کے سپرد کر کے آپ کے دین کو ترویج عطا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ یاد رکھیے، قیامت سے پہلے وہ لمحہ ضرور آئے گا، اور ضرور بھی ضرور آئے گا، جب پوری دنیا انسانیت میں میرے آقا کے دین کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہے، صرف میرے آقا کا جھنڈا ہو اور کوئی جھنڈا نہیں ہو، میرے آقا کے دین کے سوا دنیا میں کوئی اور دین نہیں ہو۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اپنے محبوب سے کہ جو چیز آپ کی کمر کو خم کر رہی تھی ہم نے وہ بوجھ بانٹ دیا، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ جب اپنے ظاہری کمال کو پہنچ گئی تو پھر اللہ تعالی عز و جل نے پیغام رشد و ہدایت کو عام کرنے کے لیے جس شخصیت کا انتخاب فرمایا وہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں خلیفۃ الرسول ہونے کا اعزاز ہے۔ فیل کے 2 سال 4 ماہ بعد آپ کی ولادت ہے۔ 18 برس کی عمر میں تھے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے شرف یاب ہوئے۔ سبحان اللہ۔ مکہ سے شام کو تجارت کرتے تھے، مکہ سے شام کو تجارت کا قافلہ جا رہا تھا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک 20 برس تھی۔ ابو بکر صدیق 2 سال چھوٹے تھے حضور سے عمر میں۔ مکہ سے جو تاجروں کا قافلہ نکلا اس میں میرے آقا بھی ہیں اور ابو بکر صدیق بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شام میں داخل ہونے سے کچھ پہلے اس قافلے نے ایک جگہ پر قیام کیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام قافلے سے کچھ ہٹ کر بیری کا ایک درخت تھا، اس کے نیچے آرام فرمانے لگے۔ حضور نے اپنی ردائے مبارک کو پاؤں سے لے کر سر تک اپنے اوپر لے لیا، اور یہ اس دور کی کہانی ہے جب میرے آقا کی ظاہری حیات طیبہ 20 برس، ابھی اعلان نبوت نہیں ہے، اظہار نبوت نہیں ہے، ابھی بعثت کا زمانہ شروع نہیں ہوا۔ اچھا، قریب ہی ایک درویش کی کٹیا تھی جو کئی برسوں سے وہاں رہ رہا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس کٹیا کے قریب چلے، اس درویش نے جو کتابی راہب تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تم کہاں سے آئے؟ کہا یہ مکہ کا تجارتی قافلہ ہے۔ اچھا یہ بتاؤ وہ بیری کے درخت کے نیچے جو شخص
لیٹا ہوا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اللہ کیا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی۔ یہ اچھا کہا سنو، یہ اللہ کے آخری نبی، اللہ 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 سبحان کتاب راہب نے کہا یہ اللہ کے آخری نبی، ظاہر نبوت تو ہے نہیں، اعلان بعثت تو ہوا نہیں، حضور نے یہ فرمایا نہیں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، ابھی ایسی کوئی خبر نہیں پھیلی ہے۔ حضرت صدیق اکبر حیران ہو گئے، کہا تمہیں کیسے معلوم؟ کہا یہ جو بیری کا درخت ہے ہماری کتاب آسمانی میں لکھا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو شخص اس بیری کے درخت کے سائے میں قیام کرے گا وہی اللہ کا آخری نبی ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں فیصلہ کر لیا کہ میں اب اپنی دوستی اسی ذات سے بڑھاؤں گا۔ سفر میں آقا کریم علیہ السلام کی جانب دھیان رہا، تجارتی یہ قافلہ شام سے مکہ پلٹ کر آ گیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر حضور سے ملتے رہتے، گفتگو تو تجارت پر ہوتی، لیکن دل سے یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اگر اعلان انہوں نے ہی کیا نبوت کا تو میں سب سے پہلے ایمان لے آؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان یہ فیصلہ اپنے من میں کر چکے، حتمی۔ پھر کیا ہوا؟ حضور کے اعلان نبوت سے کچھ عرصہ قبل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک نور اعظم اترا اور بیت اللہ شریف میں داخل ہو گیا، پھر بیت اللہ شریف سے نکلا اور مکہ کے گھر میں داخل ہو گیا، پھر یہ نور سمٹا اور سمٹ کر جمع ہوا اور جمع ہو کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ رات کو یہ خواب دیکھا، صبح اٹھے تو ایک یہودی عالم کے پاس چلے گئے، یہودی عالم سے اپنا خواب بیان کیا تو اس نے آگے سے جواب دیا یہ خیال اور خواب ہے، یہ ایک خیال اور خواب ہے۔ مطلب یہ تھا کہ تو نے ایسا سوچا ہے اور وہ تو نے خواب میں دیکھ لیا، یہ ایک محض خیال اور خواب ہے۔ آپ اس کے جواب سے مطمئن نہ ہوئے اور کہا اگر مجھے کوئی اچھا راہب مل گیا تو میں اس سے یہ خواب پوچھوں گا۔ اچھا، پھر تجارت کے لیے ملک شام کی طرف گئی، بحیرہ عرب جو بہت بڑا راہب تھا اس سے ملاقات کی، اس سے اپنا خواب بیان کیا۔ اس نے کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں مبعوث ہونے والے ہیں، تم دنیا میں ان کے وزیر ہوگے، ان کے وصال کے بعد ان کے خلیفہ ہوگے، اور تم اپنی وفات کے بعد ان کے روضہ انور میں پناہ گزین ہوگے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب تمام شعور و شبہات جو دماغ میں تھے وہ بھی جڑ گئے اور اپنی فیصلہ کر لیا کہ اگر وہی ذات ہے جن سے میں دوستی بڑھا چکا ہوں تو پھر تو میں ایمان قبول کرنے میں کوئی کسی قسم کی جھجک محسوس نہیں کروں گا۔ 30 برس عمر ہو گئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، میرے آقا کریم اپنی عمر مبارک کے خوبصورت 40 برسوں میں پہنچے۔
مکہ کی وادیوں میں میرے آقا نے اعلان فرما دیا کہ میں ہوں اللہ کا آخری رسول. اور یہ وہ وقت تھا جب ابو بکر صدیق شام میں تھے، مکہ میں تھے نہیں. جب حضور اعلان فرما رہے ہیں تو ابو بکر صدیق سامان تجارت لے کر شام میں ہیں. شام سے واپس آئے، سرحد مکہ پر پہنچے تو عجیب شور و غل تھا. ہر کوئی ابو بکر صدیق کو روک کر کہہ رہا تھا عبداللہ کا بیٹا محمد اعلان نبوت کر دیا اور کہتے ہیں میں اللہ کا آخری رسول ہوں. اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے. اور سارے مکہ میں ایک عجیب کیفیت ہے. سارے مکہ والوں نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کی مخالفت کی جائے. آپ سے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ قریش کے سردار ہیں، ذی فہم ہیں، صاحب فراست ہیں، معاملہ سمجھتے ہیں آپ، اور قریش آج تک آپ کے فیصلوں پر دل و جان سے حکم تام رکھتے ہیں. اب ہم نے آپ کے بارگاہ میں اپنا مسئلہ رکھ دیا، آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ سیدھے حضور کے تو در دولت پر آ. آپ نے اعلان فرما دیا کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، اور میں ہاں ابو بکر میں نے اعلان کر دیا ہے کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں. پھر حضور دست مبارک عطا کیجیے، میں کلمہ پڑھتا ہوں. سبحان اللہ سبحان. کوئی دلیل نہیں، کسی قسم کی نہ اس دعوے پر کوئی ثبوت، کچھ نہیں مانگا. میرے آقا اس لیے فرماتے ہیں ساری دنیا کے انسانوں اور جنات کے ایمان کو اکٹھا کیا جائے اور وہ پلڑے کے ایک ترازو کے اندر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے پوری دنیا کے انسانوں کے ایمان، جس میں صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، تبع تابعین بھی ہیں، ائمہ مجتہدین بھی ہیں، ازواج مطہرات بھی ہیں، اہل بیت اطہار بھی ہیں، حضور کے شہزادے شہزادیاں بھی ہیں، خاندان نبوت بھی ہے، اور پھر اولیاء ہیں، غوث ہیں، کتب ہیں، ابدال ہیں، علماء ہیں، شیخ الحدیث ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، عوام الناس ہیں. پوری دنیا کے انسانوں کے ایمان کو اکٹھا کر کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ابو بکر کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، ابو بکر کا ایمان پھر بھی باہر ہی نکلے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کا ایمان پھر بھی باہر ہی نکلے گا. اور اس کی وجہ فرمایا جس نے بھی ایمان قبول کیا اس نے دلیل مانگی ہے. اور کسی نے دلیل مانگی، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو دلیل کیا ہے؟ آپ آخری نبی ہیں تو دلیل کیا ہے؟ آپ کے دعوے پر ثبوت کیا ہے؟ کہا یہ واحد شخص ہے جس نے کوئی دلیل نہیں مانگی، جس نے کوئی ثبوت نہیں مانگا. پھر جتنے ایمان قبول کرنے والے وہ لوگ جو اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، ان میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی عیب میں مبتلا رہا. کسی نے بت کو سجدہ کیا، کوئی شراب پیتا رہا، کسی نے قتل کیا، کوئی جھوٹ بولا، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت واحد شخصیت ہے کہ بالغ ہونے سے لے کر ایمان قبول کرنے تک کوئی گناہ ہی نہیں کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی گناہ نہیں. زمانہ جاہلیت ہے، جاہلیت میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا. زمانہ جاہلیت ہے، کبھی بتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا. زمانہ جاہلیت ہے، کبھی بت پرستی نہیں کی. زمانہ جاہلیت ہے، کبھی شراب نہیں پی. جبکہ مکہ کا کوئی گھر شراب سے خالی نہیں تھا، کوئی بیٹھک شراب سے خالی نہیں تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بھی جو پنچایت لگا کرتی تھی، اس پنچایت میں پانی کے بجائے شراب دیا جاتا تھا. لیکن پنچ وہ تھا کہ جس نے اس دور میں بھی کبھی شراب نہیں پی.
سردار محفل وہ تھا کہ جس نے کبھی شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، کبھی زنا نہیں کیا، کبھی کسی کو قتل نہیں کیا، کبھی کسی کو گال نہیں دی، کبھی زبان پر گال کا لفظ نہیں آیا۔ اور یہ صرف تنہا نہیں، صرف اتنی بات نہیں ہے کہ محض یہ دعویٰ ابو بکر صدیق کو ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھ کر صحابہ کی محفل میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے کبھی بت پرستی نہیں کی، میں نے کبھی شراب نہیں کی، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی زنا نہیں کیا، میں نے کبھی کسی کو گال نہیں دی، میں نے کبھی غلط نہیں کیا۔ صحابہ حیران ہو گئے، ایسے معاشرے میں کوئی بچ سکتا ہے؟ تذبذب کا شکار ہو، جہاں سرداری کے لیے قاتل ہونا لازم ہو، جہاں سرداری کے لیے شراب نوشی لازم ہو، جہاں سرداری کے لیے قسطیں لوٹنا لازم ہو، جہاں سرداری کے لیے ظلم لازم ہو، جہاں سرداری کے لیے لوگوں کے مال ہڑپ کرنا لازم ہو، وہاں ایک ایسا سردار ہو جس نے کوئی کام بھی نہ کیا، اور ہو بھی سردار تذبذب کا شکار ہو گئے۔ میرے آقا اپنے حجرہ انور سے باہر آ، آپ کیا باتیں کر رہے ہو؟ ابو بکر صدیق یہ باتیں کہہ رہے ہیں، ہم تذبذب کا شکار ہیں۔ جس معاشرے کی کہانی ابو بکر سنا رہے ہیں اس معاشرے میں ایسا ممکن نہیں، ممکن ہی نہیں ہے، ہم تذبذب کا شکار ہو گئے۔ کہا اچھا پھر سنو اس کا جواب۔ ابھی میں حجرے میں بیٹھا تھا، میں باہر اس لیے آیا ہوں، میرے پاس جبریل امین آئے ہیں اور آ کر کہا اللہ فرماتا ہے محبوب حجرے سے باہر جاؤ اور صحابہ کو جا کر کہہ دو کہ جو ابو بکر کہتا ہے اللہ اس کی تصدیق کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو ابو بکر کہہ رہے ہیں رب اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ ابو بکر نے ایسا نہیں کیا۔ صرف ایک مرتبہ آپ کے والد آپ کو بت خانے میں لے گئے، خود بڑے بت کی طرف چلے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق کو ایک چھوٹے بت کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا تم اس کی عبادت کرو، میں بڑے خدا سے بات کرتا ہوں۔ اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہا اگر تو میرا رب ہے تو مجھے کھانا کھلا۔ اب جواب کہاں سے آنا تھا؟ رب ہے نا میرا، مجھے پانی پلا۔ اب دور جاہلیت ہے، ابھی توحید کے نغمے ابو بکر کے کانوں میں رس نہیں گورے، کہتے ہیں اگر تو رب ہے میرا مجھے پانی پلا، مجھے کھانا کھلا۔ کوئی جواب نہیں آیا، پتھر اٹھایا اس کے سر پر دے مارا، کہا ایسے رب کو کیا کرنا ہے جو جواب نہ دے، اس کا سر پھوڑ دیا۔ والد اپنے بڑے خدا سے لوٹے تو دیکھا چھوٹے خدا کا سر ٹوٹا ہوا، کہا یہ کس نے کیا؟ کہا میں نے کیا۔ کیوں؟ دعویٰ ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ کہتے ہیں میں نے تو زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور اگر کہتے ہیں میں نے نہ کیا تو یہ تو جھوٹ ہوتا تھا۔ کہا میں نے کیا ہے۔ باپ نے تھپڑ رسید کر دیا، پکڑا، غصے میں گھسیٹ کر لے آئے، آ کر اپنی عالیہ حضرت صدیق اکبر کی والدہ سلمہ جن کی کنیت اب ام الخیر تھی، اسے کہا سلمہ یہ دیکھ تیرے بیٹے کے کرتوت، یہ آج میرے خدا صغیر کا سر توڑ کر آیا ہے۔ اللہ، اگر میرے پاس تلوار ہوتی میں اس کی گردن اڑا دیتا۔ کہا اسے مت کچھ نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا یہ ابھی میرے شکم میں تھا تو مجھے روز خواب آتے تھے، ہر روز یہ خواب آتے تھے کہ یہ بت پرستی نہیں کرے گا، یہ خواب آتے تھے یہ شراب نوشی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے اس کو چن لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے محبوب کے لیے اس کو چن لیا ہے اللہ نے، اس لیے اس میں زمانہ جاہلیت کا کوئی عیب نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ پوری امت کا ایمان اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ابو بکر صدیق کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، ابو بکر کا ایمان پھر بھی باہر ہی ہوگا، پھر بھی باہر ہی ہوگا۔ اور میں پہلے کہہ چکا ہوں جب امت کا لفظ آئے گا اس میں سارے صحابہ آئیں گے، ساری اہل بیت آئے گی، حضور کے شہزادے شہزادیاں آئیں گے، حضور کا سارا خاندان آئے گا، حضور کے تمام غلام آئیں گے، اور تمام غوث قطب ابدال آئیں گے، تمام محدثین مفسرین آئیں گے، عوام الناس آئے گی۔ اب اتنے لوگوں کا ایمان
باقی سب چھوڑ دو، 1,24,000 صحابہ کا ایمان اگر تولا جائے تو اس کا وزن کیا ہوگا؟ میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر کا ایمان پھر بھی باہر نکلے گا۔ سبحان اللہ سبحان ابو اللہ۔ بکر کا ایمان پھر بھی باہر نکلے۔ باقی امت کو میں ایک طرف رکھوں، اہل بیت کے ایمان کو رکھوں، صرف اہل بیت کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھوں، ابو بکر صدیق کا ایمان پھر بھی باہر نکلے، کیونکہ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ اس لیے اللہ تعالی عز و جل نے حضرت ابو بکر صدیق کو عالم ارواح میں ہی اپنے محبوب کے لیے چن لیا تھا، اور وہ خصلتیں، وہ عادات، وہ اوصاف حمیدہ دے کر بھیجا تھا جو مزاج رسول سے ملتے تھے۔ حضور مجدد الثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری تفصیل کے ساتھ اپنے مکتوبات شریفہ میں لکھا ہے کہ حضور کا جسد مبارک جس خاک نور سے پائے تکمیل کو پہنچا، وہ خاک جو بچی تھی اس سے ابو بکر صدیق کا وجود بنایا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس خاک سے ابو بکر صدیق کا وجود بنایا گیا۔ گویا جس نے مصطفیٰ کو مشترک کیا، جس نے ابو بکر کے جسم کو نبی کے جسم کی خاک سے مشترک کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ اوصاف پیدا کر دیے تھے کہ مزاج رسول کو سوائے ابو بکر کے کوئی اور کمال تک نہ سمجھ سکا، کوئی اور کمال تک نہیں سمجھ سکا۔ حضور کے دہن مبارک سے جو جملہ نکلتا، صحابہ 10 سے پوچھنے کے بعد اس کے معنی اور مطالب تک پہنچتے تھے، نبی ابھی چپ نہ ہوتے تھے، ابو بکر اس کے رموز جان جایا کرتے۔ سبحان اللہ۔ ابھی میرے آقا کا کلام رکتا بھی نہیں تھا، ابو بکر صدیق اس کے رموز سے پہلے واقف ہو جایا کرتے۔ یہ کمال اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرمائے تھے۔ دعا ہے اللہ مجھے آپ کو ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔